اس حوالے سے عرض کر دوں کہ یاد رکھیے گا، عقائد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی عقیدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے تو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ اس بات کو کہتے ہیں جس بات کو انسان اپنا دین بنا لیتا ہے، یہ تو عقیدہ کہلاتا ہے۔ اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے گانٹھ لگانا، ٹھیک ہے؟ یہ مضبوط بندہ جو ہے دل میں یہ عقیدہ جما لیتا ہے نا، جس کو ہم بولتے ہیں یقین جما لیتا ہے۔ تو جس بات کو انسان اپنا دین بنا لے اس کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے صحیح عقیدہ، دوسرا ہوتا ہے غلط عقیدہ۔ صحیح عقیدے کی پھر مزید اقسام ہیں کہ صحیح عقیدہ جو ہے نا یہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ پہلی قسم عقائد کی وہ ہوتی ہے کہ جنہیں رکھنا اس قدر ضروری ہوتا ہے کہ اگر ان کو نہ رکھے بندہ، یا ان میں سے ایک کا بھی انکار کر دے، یا ان میں سے ایک پر بھی شک کر دے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس عقائد کی قسم کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ دو قسمیں عقائد کی ہیں، انہیں صحیح عقائد کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ہوتی ہے وہ قسم کہ جن کو رکھے بغیر بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان میں سے ایک پر بھی شک بھی کرے تب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسے ضروریات دین کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم صحیح عقائد کی وہ ہوتی ہے جن کا تعلق ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتا ہے۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ضروریات دین۔ انشاءاللہ تعالی اس کی وضاحت ہے جو آگے آئے گی، اس وقت مختصراً یاد رکھیے کہ پہلی قسم ضروریات دین ہوتے ہیں کہ ان کو رکھے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا، بلکہ ان میں ادنا شک کرنے والا بھی بالیقین کافر ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ایک ہے، مثال کے طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بعض غیوب کا علم عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر قرآن اللہ کا کلام ہے۔ یہ جو عقائد ہے نا، تو یہ جو عقائد ہیں، اسی طرح نماز فرض ہے مسلمان پر، اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے۔ تو یہ جو عقائد ہیں یہ ضروریات دین کہلاتے ہیں۔ اور بھی عقائد ہیں اور ان کو رکھے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ اور دوسری قسم عقائد کی وہ ہوتی ہے جنہیں ضروریات مذہب اہل سنت کہتے ہیں، کہ ان کو رکھے بغیر بندہ دائرہ اہل سنت سے خارج ہوتا ہے۔ مسلمان تو رہتا ہے لیکن سنی صحیح العقیدہ نہیں رہتا۔ اور یاد رکھیے گا وہ بد مذہب اور گمراہ بن جاتا ہے، اور بد مذہب اور گمراہ بننا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ بد مذہب سے متعلق جو روایتیں ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ انہیں ناپسند فرماتا ہے، یا ان کے عذاب سے متعلق جو روایتیں ہیں، تو اس سے ظاہر سی بات ہے پتہ چلتا ہے کہ بد مذہب ہونا بھی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو یہ دوسری قسم ہے عقائد کی جن کا تعلق ضروریات مذہب اہل سنت سے ہوتا ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب عقائد پڑھتے ہیں تو ان میں دونوں طرح کے عقائد آتے ہیں، ضروریات دین بھی بیان کیے جاتے ہیں اور ضروریات مذہب اہل سنت بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کر دی۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت جو ہے وہ کسی خاص قوم کی طرف ہوئی، یعنی انہیں کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام مخلوقات کی طرف، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، حیوانات ہوں، جمادات جیسے پتھر ہے، ٹھیک ہے، یہ جمادات، نباتات کہتے ہیں جو اگنے والی چیزیں ہوتی ہیں، غرض تمام کائنات کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، انہیں بھیجا گیا۔ لہذا جس طرح انسان کے ذمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا یہ لازم اور ضروری اور فرض ہے، ہر مخلوق پر۔ جب یہ کہا گیا نا کہ ہر مخلوق پر، اس میں تمام شامل ہو گئے، اب یہ چاہے چاند ہو یا سورج ہو، اب یہ درخت ہوں یا جمادات ہوں، نباتات ہوں، حیوانات ہوں یعنی جانور، یا اڑنے والے پرندے ہوں، یا جنات ہوں، یا انسان ہوں، یا ملائکہ ہوں، سب پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، یاد رکھیے گا یہ سب پر لازم اور ضروری اور فرض ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ملائکہ، انسان، جنات، حور و غلمان، میں نے عرض کیا تھا حور جنتی کی جو بیوی ہوگی اس کو حور کہتے ہیں، غلمان جو جنت کے غلام ہوں گے، یعنی جنت میں جو غلام ہوں گے وہ، حیوانات، جمادات، غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ پہلا عقیدہ کیا تھا؟ پہلا عقیدہ یہ تھا کہ تمام مخلوقات کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے رسول بنا کر۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام عالم کی طرف رحمت بنا کر بھی بھیجے گئے۔
اور یہ عالم میں نے عرض کیا تھا جب ہم اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد پڑھ رہے تھے، عالم کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ عالم کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ عالم کہلاتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کائنات، آسمان، زمینیں، ملائکہ اور جو کچھ ہے یہ سب عالم کہلاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کی طرف رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور اس کی میں نے بڑی وہ وضاحت بھی کی تھی کہ اس سے جو ایک نقطہ علماء کرام اخذ فرماتے ہیں کہ رحمت کی ایک یعنی رحمت کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ جو بعض اوقات ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے نا، پڑتی ہی رہتی ہے، مکان کی حاجت رہتی ہے کہ بندہ کسی جگہ کے اندر رہے، لیکن ان کے بغیر بھی کچھ نہ کچھ دیر زندہ رہنا ممکن ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے زیادہ بندے کو جیسے کھانے کی ضرورت ہے تو اس کے بغیر بھی کئی دن بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر بھی ایک دو دن ہی صحیح لیکن زندہ رہ سکتا ہے، ہوا کے بغیر خواہ ایک منٹ ہی صحیح لیکن کچھ دیر کے لیے بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن رحمت، ایک یہ رحمت کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت جو ہے نا، اس کے بغیر کائنات ایک لمحے کے لیے بھی ٹک نہیں سکتی خدا کی رحمت کے بغیر۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، پتہ چلا کہ تمام عالمین، تمام عالم جو ہیں یہ اگر ٹکے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ تمام عالمین رہنے کے لیے کہ یہ باقی رہیں رحمت کے محتاج ہیں، اور رحمت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی سمجھ آ گیا کہ تمام عالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محتاج ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں پر نہایت ہی مہربان ہیں، رحمت للعالمین تو ہے ہی ہیں، لیکن مؤمنین کے لیے مزید یہ کہ ان پر مہربان قرآن میں فرمایا گیا نا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان پر تو نہایت ہی مہربان ہے۔ کن پر؟ مؤمنین پر۔ سبحان اللہ، یہاں تک کہ اعمال ہمارے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں جانتے ہیں۔ کوئی مسلمان کسی مصیبت میں گرفتار ہو، مسلمانوں کی قوم مصائب میں گرفتار ہو، تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ گرا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری بلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں۔ مومنوں پر تو دو مرتبہ فرمایا رؤوف، رحیم ہیں، یعنی مہربان ہیں، کمال درجے کے مہربان اپنے امتیوں پر ہیں۔ کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ یہ اگلا عقیدہ ہے، خاتم النبیین یعنی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین کے معنی یاد رکھیے گا، اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا، نہ حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے، یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یا حضور کے بعد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو نبوت ملنا اگر کوئی جائز مانے یا نبوت ملنا مانے، اس کو جائز سمجھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ نبوت ملنا مانے وہ تب بھی کافر ہے، یا جائز جانے تب بھی کافر ہے۔ دونوں جملوں میں کیا تفصیل ہے وہ سنیے گا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے کہ ہاں نبوت تو دی گئی فلاں کو، فلاں تو نبی بن گیا، جسے قادیانی کہتے ہیں، بالاتفاق وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر مرتد ہے کہ نبوت ملنا مانتا ہے۔ اب کوئی نبوت ملنا نہیں مانتا یا نبوت تو نہیں ملے گی لیکن جائز جانتا ہے، جائز جاننے کا مطلب یہ کہ ہاں مل سکتی ہے، کہتا ہے کہ نہیں ملی تو کسی کو نہیں ہے لیکن نبوت مل سکتی ہے کسی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت تو نہیں ملی۔ اگر کوئی اس طرح کہتا ہے نہیں نبوت تو نہیں ملی، میں تو نہیں مانتا کسی کو نبوت ملی، لیکن مانتا یہ ہے کہ نہیں مل تو سکتی ہے، یہ جو مل تو سکتی ہے نا، یہ بھی صریح کلمہ کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ نبوت ملنا مانے کہ ہاں نبوت تو ملی کسی نہ کسی کو، معاذ اللہ، تب بھی کافر ہے، یا جائز سمجھے تب بھی کافر ہے۔
اور اسی عقیدے کی بنیاد پر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مخصوص طبقے کے ایک فرد کو، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی یعنی نبوت ملنا جائز قرار دیا کہ مل سکتی ہے، اس وجہ سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر حکم کفر ارشاد فرمایا۔ اور ظاہر سی بات ہے، میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ مفتی جب کسی پر حکم کفر لگاتا ہے وہ اپنی منمانی کے اعتبار سے نہیں کرتا، جبکہ صحیح العقیدہ مفتی ہو، اگر بد مذہب ہو تو وہ تو پھر اپنے گھر کے فتوے بھی جھاڑتا رہتا ہے مسلمانوں پر، اس کا تو اعتبار ہی نہیں ہے نا۔ بد مذہب ویسے بھی معتمد نہیں ہوتا۔ میں سنی صحیح العقیدہ علماء کی بات کر رہا ہوں جو معتمد ہوتے ہیں، وہ تبھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں جبکہ قرآن و حدیث کی روح سے اس کے لیے وہ حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ حضرات وہی حکم آگے بڑھاتے ہیں کہ تمہارے اس جملے کی وجہ سے یا تمہارے اس فعل کی وجہ سے قرآن و حدیث کے اصولوں کے مطابق یہ حکم تم پر لگتا ہے۔ اب مثال میں اس کی عرض کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے لیے علماء کرام کا احترام سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے ایمان کے تحفظ کے لیے۔ حدیث پاک کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں مطلب ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے، اور جو آج کل ہم معاملات دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں تو اتنا تک فرمایا گیا، اس کا مفہوم خلاصہ یہ ہے کہ صبح اس حالت میں کر یا تو خود عالم ہو، صبح اس حالت میں کر یا تو خود عالم ہے یا متعلم ہے، طالب علم ہے، یا علم کی باتیں سننے والا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3 درجات، یا تو عالم ہے یا متعلم ہے یا علم کی باتیں سننے والا ہے۔ چوتھا ارشاد فرمائے یا علماء سے محبت کرنے والا ہے۔ 4 چیزیں ڈائریکٹ علم اور علماء کے حوالے سے روایت ہے، اور فرمائے کہ 5واں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب وہ بندہ جو نہ خود عالم ہے، نہ طالب علم ہے، نہ علم کی باتیں سنتا ہے، نہ اس کے دل میں علماء کی محبت ہی ہے، بالکل منقطع ہے علماء سے، ایسا شخص کیا 5واں فرمائے کہ 5واں نہ ہونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ علماء کرام سے مربوط رہنا ہمارے لیے لازم ہے، ہم محتاج ہیں علماء کے، حتیٰ کہ جنت میں بھی بندہ علماء کا محتاج ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب علماء کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے سنی صحیح عقیدہ کی بات ہوگی۔ اگر بد مذہبوں کا کوئی فر عربی بولنے والا ہو، کتاب حفظ کی ہوئی ہو اور قرآن کا حافظ کہلاتا ہو، مفتی کہلاتا ہو، وہ عالم ہی نہیں ہے، ورنہ تو ابلیس کو بھی عالم ماننا پڑے گا، عالم دین ماننا پڑے گا معاذ اللہ۔ تو بد مذہب ہرگز عالم دین نہیں ہوتا، کیوں؟ اس کے پاس ادب نہیں ہوتا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے پاس ادب نہیں ہوتا اولیاء کاملین کا۔ ابلیس کے پاس تو علم بہت تھا، لیکن نبی کی گستاخی کی، وہ عالم دین نہیں کہلاتا۔ لہٰذا جب بھی عالم کہا جائے گا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ظاہر سی بات ہے وارث کس کو کہیں گے ہم؟ کیا معاذ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان سے لوگوں کو ہٹانے والا، جو عقائد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے، ان سے ہٹانے والے کو، بھلے وہ عربی فرفر بولتا ہے، کیا اس کو نبی کا وارث قرار دیں گے ہم؟ یا وہ نائب ابلیس ہے؟ سمجھنے کی بات ہے نا۔ صحیح عقائد سے ابلیس ہٹاتا ہے، لہٰذا اگر انسانوں میں کوئی صحیح عقائد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے وہ نائب ابلیس ہے، اور اگر کوئی صحیح راستے پر، صحیح عقائد پر گامزن کرتا ہے، عالم دین ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ اس نے وراثت حاصل کی ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، علم حاصل کیا ہے۔ لہٰذا اب یہاں پر جو جملہ ہے جس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص طبقے کے ایک بدبخت کو حکم کفر ارشاد فرمایا کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ملنا یہ جائز قرار دیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جائز قرار دے یا ملنا مانے، دونوں صورت ایک کفر ہے۔ یہ 2 نقطے یہاں پہ ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور 2 نقطے اس کے اوپر بھی میں نے بیان کیے کہ خاتم النبیین کا مطلب کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی اگر کسی کو نبوت ملنا مانتا ہے تب بھی کافر ہے، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانتا ہے تب بھی کافر ہے۔ اور نبوت ملنا نہیں مانتا، جائز مانتا ہے، نہیں نبوت تو کسی کو نہیں ملی، جائز مانتا ہے کہ نہیں مل تو سکتی ہے، تب بھی کافر ہے۔ لہٰذا یہ ایسا حتمی قطعی عقیدہ ہے کہ نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نہ کسی کو نبوت ملی اور نہ ہی مل سکتی ہے، نہ کسی کو ملی اور نہ ہی مل سکتی ہے، مطلب ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے۔ اب یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نزول فرمائیں گے قرب قیامت میں آسمان سے، تو وہاں پہ کیا تفصیل ہے، وہاں پہ کیا عقیدہ رکھنا ہے، دیکھیں یہی فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ جب ہم علماء اہل سنت سے مربوط رہ کے عقائد سیکھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے بات کی، اور واضح
مسائل کیا ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو آسمان سے تشریف لائیں گے، نزول فرمائیں گے، یاد رکھیے گا وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پہلے سے ہی تو نبی ہیں۔ اور یہاں پر دوسری بات یاد رکھیے گا، نبی سے نبوت زائل نہیں ہوتی۔ اب ظاہر سی بات ہے، آپ میں سے بہت کو پتا ہوگا کہ وہ اس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، یعنی قرآن پاک کی تعلیمات کو عام فرمائیں گے، انجیل مقدس کی تعلیمات کو عام نہیں کریں گے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کریں گے۔ لیکن یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ ان سے نبوت جو ہے وہ ختم کر لی گئی، اب وہ صرف امتی بن کے آئیں گے، نہیں، نبی تو وہ ہیں لیکن پہلے سے نبوت ان کو دی جا چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کو نئے سے نبوت عطا کی گئی، وہ نبی نہیں تھے اور نئے سے کسی بندے کو نبوت دی گئی، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم نے پڑھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جو ایسا عقیدہ رکھے وہ کافر ہے۔ وہ پہلے سے نبی ہیں، دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ نئی نبوت ملنا نہیں ہے، بلکہ پہلے سے جو نبی ہے ان کو دوبارہ بھیجا گیا، ٹھیک ہے، اور تعلیمات قرآن پاک کی عام فرمائیں گے۔ لہٰذا یہاں پہ ختم نبوت کے عقیدے پہ کوئی کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا، بلکہ پہلے سے ہی نبی ہیں جو دوبارہ تشریف لائیں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا یہاں پر جو باریک نقطہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی عقیدہ یہ رکھ لے کہ معاذ اللہ ان سے نبوت ختم کر لی جائے گی اور خالی امتی بن کے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی تو وہ ہوں گے لیکن پہلے سے ان کو نبوت دی جا چکی ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ کسی نبی سے نبوت سلب ہو گئی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، ہم نے وہ عقیدہ پڑھا تھا کہ نبوت کو زوال نہیں ہوتا، نبوت سلب نہیں ہو سکتی۔ ہاں ولایت جو ہے وہ بعض اوقات کسی سے سلب کر لی جاتی ہے، لیکن نبوت جس کو دی گئی تو دی گئی، اسے سلب نہیں کیا جائے گا۔ یہ عقائد ذہن میں رکھیے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں ختم نبوت کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس پر ثابت ہیں۔ اب آج کے ہمارے کشمیر کے اندر بھی یہ جو فرقہ باطلہ ہے، بدبخت لوگ جو خود کو ظاہر سی بات قادیانی کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہیں اور صراحتاً منکر ہیں۔ زبان سے اگر یہ کہہ بھی دینا کہ ہم ختم نبوت مانتے ہیں، لیکن یہاں پہ یاد رکھیے گا، میں نے اتنی تفصیل جو بیان کی، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ اگر کوئی شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ میں مثال کے طور پر ختم نبوت مانتا ہوں، اس بات کا دعویٰ کرے، لیکن اس سے جب پوچھا جائے کہ آپ کیا ختم نبوت مانتے ہیں، ذرا ہمیں سمجھائے، تو وہاں سے جب وہ ڈیٹیل بیان کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے یہ تو کوئی اور ہی کہانی بک رہا ہے، یہ تو وہ معنی بیان ہی نہیں کر رہا ہے جو مسلمانوں میں متواتر یعنی بالکل چلے آ رہے ہیں، جو فقہا نے بیان کیے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، یہ تو وہ مطلب ہی بیان نہیں کر رہا ہے، بس ختم نبوت کے لفظ لے لیے ہیں، ان الفاظ کو تو کہہ رہا ہے کہ میں مان رہا ہوں، لیکن معنی جب دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی نکال لیے ہیں۔ لہٰذا جب ختم نبوت کے معنی ہی یہ پھیر رہا ہے، وہ بیان ہی نہیں کر رہا ہے جو عقیدہ ہے، پتہ چلا کہ یہ تم دراصل اصل عقیدہ کا انکار کر رہا ہے اور اس نے ختم نبوت کسی اور چیز کو سمجھ لیا ہے۔ اب مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی کہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں، میرا خدا پر ایمان ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، ٹھیک بات ہے، لیکن جب عقیدہ اس سے سنتے ہیں وہ بولتا ہے کہ یار اللہ جو ہے نا وہ تو ہماری طرح جسم و جسمانیت والا ہے، اب پتہ چلا یہ تو خدا کو حقیقت میں مان ہی نہیں رہا ہے، یہ تو کسی اور کو خدا سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ بات سمجھیے گا، لہٰذا جو ہم مانتے ہیں نا، جو فقہا علماء اولیاء نے ہمیں سمجھا ہے، ہمیں وہی ماننا پڑے گا۔ تو یہاں پر جو میں بیان کر رہا تھا، اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ اگر کوئی دعویٰ تو یہ کر رہا ہے کہ یار میں مانتا ہوں، میں خدا کو مانتا ہوں، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب سنتے ہیں وہ وہاں سے کچھ الگ ہی مسائل بیان کر رہے ہیں، نہیں جی اللہ تعالی ہماری طرح جسم و جسمانیت والا ہے، معاذ اللہ، یہ تو کفر بک رہا ہے۔ اب کوئی کہے مثال کے طور پر، یہ یاد رکھیے گا، یہ انتہائی اہم مسئلہ عقیدے کے حوالے سے ہے، یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا قادیانی ہے، فلاں بلا ہے، فلاں چیز ہے، لوگ پھر جو عام لوگ ہو وہ بولتے ہیں یار یہ بھی تو نماز مانتے ہیں، یہ بھی تو خدا کو ہی مانتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ علماء اہل سنت کس وجہ سے روک رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ نماز ہے، کوئی بولے یار میں نماز کو مانتا ہوں، نماز بالکل فرض ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو فرض مانے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوگا، لیکن جب اس سے پوچھے آپ کیا نماز کو کیا فرض مانتے ہو، وہ بولتا ہے نماز میرے نزدیک یہ ہے کہ دل میں خدا کو یاد کرو، یہی نماز ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو نماز کا انکار کر دیا۔ یہ کہاں سے آیا کہ بس دل میں خدا کو یاد کرو یہی نماز ہے؟ اور آج کل تو ایک اور بدبخت فرقہ نکلا ہوا ہے کہ جو نماز کی اب اقسام بیان کر رہے ہیں، اور اس میں پھر جو نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ اب میں وہ وسوسے یہاں پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، وہ بھی ایک الگ قوم ہے
لہٰذا آپ کے ایمان کے تحفظ کے لیے، ہمارے ایمان کے تحفظ کے لیے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ جو ہم مان رہے ہیں نا وہ اسی طرح ماننا پڑے گا جس طرح ہمیں قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا۔ اب مثال کے طور پہ ایک اور بندہ اٹھا تھا ہندوستان میں، سر سید جس کو لوگ کہتے ہیں، حالانکہ وہ پکا مرتد ہو چکا تھا، جس نے اپنے عقائد گڑھ لیے تھے اور انگریزوں کا نام لیوا اور انگریزوں کے تلوے چاٹنے والا تھا۔ اب اس بندے نے یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ مرتد ہو گیا تھا، مسلمان نہیں تھا۔ یہ پہلی بات اس کے بارے میں یاد رکھیں، جس کو لوگ سر سید کہتے ہیں۔ اب جب اس کی فلاسفری سنتے ہیں، یہ بولتا ہے میں بھی جنت مانتا ہوں۔ اب ٹھیک ہے، جنت مانتے ہو تو کیا جنت مانتے ہو؟ جنت کے حوالے سے کہتا ہے کہ یار جنت جو ہے نا یہ خوشی کی کیفیت کا نام ہے، کہ بندہ تھوڑا خوش ہو جائے، اس کو جنت کہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، کس نے تمہیں کہا کہ یہ جنت ہے؟ جنت کی وجود کا تو انکار ہے، اور جو جنت کا انکار کرے وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن میں جنت کا تذکرہ ہے۔ اب مسلمان تو نہیں رہا نا، اس نے کہا کہ دوزخ جو ہے نا، یہ تھوڑی بہت جو بندے کو تکلیف کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ قرآن میں دوزخ کی وجود کا بیان ہے، احادیث میں دوزخ کی وجود کا بیان ہے۔ اب سر سید ہندوستان سے اٹھا بدبخت اور کہنے لگا نہیں دوزخ جو ہے نا یہ سب ایسے، یہ قرآن و حدیث میں بس دوزخ تھوڑی بہت انسان کو تکلیف کی کیفیت ہو جائے نا، اس کو دوزخ کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کو تو پتہ چلا ہوگا نا دوزخ کس کو کہتے ہیں، کیونکہ اس نے بالکل صراحتاً دوزخ کا انکار کیا۔ اور جو بندہ دوزخ کا بھی منکر ہو، مطلقاً انکار کرے کہ دوزخ کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، قرآن میں تذکرہ ہے۔ فرشتوں کا اس نے انکار کر دیا، اے جی فرشتے جو ہے نا یہ بس نیکی کی قوت کا نام فرشتہ ہے، کمال ہے۔ ملائکہ کا بیان قرآن میں ہو رہا ہے، ملائکہ کا بیان احادیث میں ہو رہا ہے۔ ملائکہ کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر تشریف حاضر ہو رہے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ ملائکہ پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے، بالکل ان کا وجود ہے، نورانی مخلوق ہے، ان کے عقائد ان کے بارے میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ یہ بندہ ان سے اٹھا نہیں ملائکہ کچھ نہیں ہوتے، بس یہ جو ہے نیکی کی قوت کو کہتے ہیں، بندے میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے نا نیکی کرنے کی، بس یہ فرشتے ہوتے ہیں۔ یہ وجود فرشتے ملائکہ کا صراحتاً انکار ہے، جو صریح کھلم کھلا کفر ہے۔ اب اس کے یہ بولنے سے کہ میں ملائکہ کو مانتا ہوں، یہ قابل اعتماد نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنات کے بارے میں بکواس کرنے لگا کہ جنات جو ہے نا یہ جو بدی کی قوت انسان میں ہوتی ہے نا گناہ کرنے کی، یہ جنات ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حالانکہ جنات کی وجود پر تو قرآن میں آیت ہے، من الجنت والناس، ہم ہر روز پڑھتے ہیں سورہ۔ جنات کا وجود ماننا یہ ضروری ہے، ضروریات دین سے ہے، کیونکہ قرآن میں جنات کا تذکرہ ہے۔ جو جنات کا مطلقاً وجود کر دے، انکار کر دے نا ان کے وجود کا، کہ یار جنات کوئی شے ہوتی ہی نہیں ہے، اس طرح اگر کوئی کہے، میں یہاں پہ آپ کو محتاط بھی کر رہا ہوں کہ بعض اوقات بچوں کو ان کے دل سنبھالنے کے لیے بعض لوگ شاید کہہ دیتے ہوں یار نہیں نہیں ڈرو مت بیٹا، جن کچھ نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ، اگر مطلقاً انکار کر رہا ہے نا وجود جنات کا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ بچوں کو بہلاتے وقت بھی پتہ ہونی چاہیے میں کیا بول رہا ہوں، یہ نہیں کہ تم کفر بک دو اور بچوں کو بہلانے کا بہانہ کر دو سر سید کی طرح، نہیں جنات تو کچھ نہیں ہوتے، بس بدی کی قوت کا نام جو ہے وہ جنات ہوتے ہیں۔ یہ بدبخت کفری عقیدہ پھیلا کے مرا تھا، اور ہماری اردو کتاب میں آج اس کو ہیرو بنا کے پیش کیا تھا، کیوں یہ انگریزوں کے تلوے چاٹتا تھا۔ لہذا میں تمام آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، عقائد جو ہے نا ان کو، میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ عقائد ٹل نہیں سکتے، ان پہ بندہ مستقیم عقیدہ کہتے ہیں اس بات کو ہے جس بات کو انسان مضبوط کر لے دل میں کہ میرا دین ہے۔ جو گانٹھ لگاتے ہیں نا اس کا عقد بند جانا، جب ہم کہتے ہیں نا عقد نکاح، یہ بند گئے نکاح کے رشتے کے اندر، یہ بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ مضبوط بن جاتا ہے۔ لہذا جو ہمارے عقائد ہے، بنیادی عقائد، اب کوئی دنیا کا سر سید نامی اٹھے یا کوئی اور بندہ اٹھے، ہمارے عقیدے کو ہم سے ٹال نہیں سکتا، ہم اپنے عقیدے پہ مستقیم رہیں گے۔ اور استقامت یاد رکھیے گا یہ بہت بڑی شے ہوتی ہے، کرامت سے بڑھ کر استقامت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ 15 سال صحیح عقائد پہ رہا اور 16ویں سال کوئی گمراہانہ جملہ بکا تو ہم اس کے پیروی کرنا شروع کر دیں گے، اس کو پھر بھی ہیرو ماننا شروع کر دیں گے۔ 40-50 سال مسلمان کی خدمت کرتا رہا اور 60ویں سال کوئی کفر بکا اور ہم اس کے کفر کی بھی پیروی کریں گے۔ مسلمان اس چیز کا نام نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ پہلے عقیدے کو سامنے رکھتا ہے کہ عقیدہ یار ہٹ نہیں سکتا، یہ بندہ جو سامنے ہے یہ اہل سنت کے عقائد کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہٹا ہے تو ہم اس بندے کی کیا تعظیم کریں گے، وہ کسی لائق نہیں ہے، اب کسی کام کا نہیں ہے وہ، کیونکہ عقائد ٹل نہیں سکتے۔ یاد رکھیے گا عقیدہ اپنی جگہ مستحکم کھڑے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، عقائد کے ذریعے ہی بندہ جنت میں جائے گا، صحیح عقائد کے ذریعے۔ اور یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ ولایت بھی سلب ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ کے سامنے بظاہر کوئی ولی بن بیٹھا ہو اور بکتا کفریات ہو،
گمراہانہ جملے بکتا ہو، صحابہ کرام علیہم رضوان کی توہین کرتا ہو، وہ اب ولی نہیں ہے، وہ تو گمراہ ہو گیا نا، کیونکہ ولایت سلب ہو سکتی ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں واقعات ملتے ہیں، ان سے ایمان تک سلب ہو گیا۔ ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ کیا ہم نے یہ حقیقتیں نہیں پڑھی ہیں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں پھر؟ ہم نے قرآن سے پھر کیا دیکھا ہے؟ کوئی بھی کسی کو ہیرو بنا کے پیش کیا گیا، پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ تو جنت کا ہی منکر ہے، یہ بندہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان پر اعتراضات کرتا ہے، یہ بندہ تو فلاں فلاں گمراہانہ بات میں مبتلا ہے۔ تو کہاں کا ہیرو؟ کیسا ہیرو؟ ہمارے ہیرو فقط وہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے امیر علیہ السلام فرماتے ہیں نا، کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے نا، اور حقیقی معنی میں غلام ہے، وہ ہمارا تاج ہے، وہ ہمارا امام ہے، جب کہ وہ حقیقتاً غلام ہو، نہیں کہ گمراہوں میں ان میں ہو گیا ہو، گمراہ کی درختہ ہو۔ لہٰذا یہ جو ہے کہ خاتم النبیین کا معنی جو ہم نے ابھی سمجھا، یاد رکھیے گا، یہی عقیدہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اوپر اوپر سے الفاظ مان لے، میں خدا کو مانتا ہوں، پتہ چلا کہ یہ تو خدا کو اپنی طرح مان بیٹھا ہے، کوئی کیا خدا کو مانتا ہے؟ کہ خدا ہم جیسا ہے معاذ اللہ؟ اس کا مطلب پتہ چلے بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہاں میں جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، پتہ چلا کہ یہ تو بس اپنی کیفیت کے نام کو دوزخ کہہ رہا ہے، منکر ہے دوزخ کے وجود کا۔ لہذا ماننا وہی ضروری ہے جو کچھ قرآن و حدیث سے ہمیں بیان کیا گیا، اور جو کچھ ہمیں اولیاء کرام نے، فقہاء عظام نے ہمیں سمجھایا ہے، مستند جو ہمارے سامنے کتابیں ہیں۔ اس لیے ہم الحمدللہ اہل سنت جو ہے رابطے میں ہیں، یعنی ہمارا ربط ہے اولیاء کاملین سے، ہوتے ہوتے ہم جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنے عقل کا اجتہاد پیش کرتے ہیں، جب میں آ گیا بس جو بزرگان دین تھے انہوں نے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، بس میں ہوں، مجھے عربی کے الفاظ آ گئے، بس میں جو سمجھوں وہی دین ہے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت کے طریقہ کار نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس معاملے کو، اس نازک مسئلے پر، جس پر میں نے آج زیادہ وقت لے لیا، اور ہے بھی انتہائی نازک، کیونکہ اس بنا پر جو ہے نا، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، کہتے ہیں نہیں فلاں بھی تو مانتا ہے، نہیں بس یہ تعویل بیان کر رہا ہے، فلاں بھی تو فلاں چیز پر عقیدہ اس کا ایمان ہے، لیکن بس یہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ وہ جو یہ باتیں بیان کر رہا ہوتا ہے نا، وہی ٹکرا رہی ہوتی ہے اسلام کے عقیدے کے ساتھ، پھر اسی بات پر اس کو بعضوں کا کفر میں جا پڑتا ہے، بعضوں کا گمراہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کے راستے پر رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جس نے آج کے دور میں ہمیں امیر علیہ سنت کا دامن دیا، اور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان دی، جنہوں نے الحمدللہ بدعات کا رد کیا، اور ہمارے ایمان ایشیا میں جتنے رہنے والے ہیں نا، سب ان کے احسان تلے ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ نے شرکت فرمائی، جزاک اللہ خیرہ۔ سب سے عرض ہے کہ اسی طرح روزانہ شرکت فرمایا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ اگر کوئی اسلامی بہن کچھ بیان کر رہی ہو، کوئی اسلامی بھائی اگر اس بیان کو سن لے، تو کیا اس لیے جائز ہوگا کہ نہیں؟ یہ سوال آیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہے نا، اسلامی بہن اگر، تو پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلامی بہن اگر نعت پڑھ رہی ہے، تلاوت قرآن کر رہی ہے، تو غیر محرم مرد تو نہیں سن سکتے۔ ترنم والی آواز جو ہے نا، اس طرح جائز نہیں ہے۔ اب ڈائریکٹ جو الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں، تو اس طرح بھی اسلامی بھائی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی جو ہے ہمارے پاس وہ مواد موجود ہے جس کے ذریعے اسلامی بھائی اصلاح پذیر ہو سکے۔ اب عورتوں کے بیان سننا شروع کر دے گا، تو یہ پھر اس میں دیگر مسئلے مسائل بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔